إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اکیلے اللہ کے لیے جس نے ہمیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا اور آپ کے صحابہ و اہل بیت سے
ہمارے دلوں میں عقیدت پیدا کی۔ درود و سلام میرے اور آپ کے دلوں کے بہار امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے اپنے بعد اپنے صحابہ اور اہل بیت ایسے شاگرد بنائے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ایسے ہی عمل کیا جس طرح عمل کرنے کا حق تھا۔ رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام اور بزرگان دین کے لیے رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ قابل احترام پیارے بھائیو دوستو، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ آج کا دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ یوں تو اسلام میں بے شمار شہداء ہے، ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت موجود ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی انتہائی مظلومانہ شہادت ہے۔ ظالموں نے بلایا اور پھر شہید کر دیا۔ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پیارے بھائیو دوستو، 10 محرم الحرام کو اور محرم الحرام کے ابتدائی ایام میں عام طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو شہادت حسین بیان نہیں کرتے، بلکہ اس دن جس دن حضرت حسین کی شہادت ہے، وہ صحابہ کرام جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان پہ سب و شتم کرتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کرنی ہے تو شہادت بیان کریں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 30 سال پہلے 40 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی پہلے فوت ہو چکے ہیں طویل عرصہ، اب ان کا نام لے لے کر ان پہ لعنت بھیجنا اور انہیں برا بھلا کہنا انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے ہاں عام طور پہ 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے ذہن میں یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے اور سادات صحابہ، دیگر صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھنا ہی ضروری ہے۔ یہ رافضی لوگ کہلواتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ناسبیوں کا ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اہل بیت کے علاوہ ہیں، ان سے بھرپور محبت کی جائے اور اہل بیت سے نفرت اور بغض رکھا جائے۔ یہ دونوں گروہ اپنی اپنی انتہا کو ہیں، یہ دونوں گروہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، انتہائی غلط راستے کے اوپر چل چکے ہیں، جبکہ صحابہ و اہل بیت ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی دور کے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے والے تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ہیں اور یہ انتہائی پاکیزہ نفوس تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں
یا تو ناسبی پائے جاتے ہیں یا رافضی پائے جاتے ہیں، اور راہ راست سے بہت سارے لوگ ہٹ چکے ہیں، قلیل لوگ ہیں جو راہ راست کے اوپر ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں جب لکھی گئیں تو لکھنے والوں نے بغیر سند کے جو بھی انہیں واقعات ملے انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کر دیے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ جھوٹا واقعہ ہے، بیان کرنے والا کون ہے، کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ جو بھی صحیح و سقیم جو ملا ہے سب کا سب انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں تاریخ لکھنے والے جنہوں نے تاریخ کی کتابیں تو لکھی ہیں، ان میں سند کا بھی اہتمام کیا ہے، لیکن انہوں نے واقعات نقل کرتے ہوئے قرآن و سنت کی کسوٹی کے اوپر ان واقعات کو پرکھا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کر لیتے کہ صرف صحیح واقعات لکھتے یا واقعات لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی حیثیت کو واضح کر دیتے، سندی حیثیت جو ہے یا ان واقعات کی جو حقیقت ہے اسے واضح کر دیتے، تو پھر یہ خرابیاں جو ہمارے ہاں آج نظر آتی ہیں ہو سکتا ہے کم ہوتی ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے سادہ لوگ جب ان واقعات کو پڑھتے ہیں، تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں، یا تو ناسبی بن جاتے ہیں یا رافضی بن جاتے ہیں۔ آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بات کو آپ واضح طور پہ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے کہ انشاءاللہ تمام صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، اور تمام صحابہ و اہل بیت سے محبت ہی حقیقی طور پہ ایمان ہے، اور اہل بیت اور دیگر صحابہ اکرام سے بغض رکھنا یہ ایمان سے اپنے آپ کو باہر نکالنے والی بات ہے۔ تو آئیے قرآن مقدس کو سماعت کیجئے۔ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام میں بیان فرمایا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے پیغمبر کو یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ تیرے صحابہ میں جتنی محبت موجود ہے یہ حقیقتاً اللہ نے ان میں الفت ڈال دی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے ان کے دلوں میں اہل بیت صحابہ اکرام کے دلوں میں آپس میں ایسی الفت و محبت ڈالی ہے، اگر آپ زمین کے سارے خزانے اکٹھے کر کے ان پر خرچ کر ڈالتے ایسی محبت پیدا کبھی نہ ہو سکتی جو محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ واضح آیت بتا رہی ہے صحابہ اہل بیت نبی کے شاگرد آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی۔ ہاں اسلام سے پہلے بنو ہاشم کی لڑائی بنو امیہ کے ساتھ معروف و مشہور اور طول پر تھی، سالہ سال نسل در نسل لڑائیاں چلی آ رہی تھیں۔ ادھر مدینے کے اندر اوس و خزرج میں نسل در نسل لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، لڑائیاں ایسی تھیں کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی تھیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لوگ۔ جو ہی اسلام میں آئے مسلمان ہوئے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں وہ ساری دشمنیاں ایک دوسرے کے خلاف جو عداوت، جو بغض، جو نفرت اسلام سے پہلے تھا وہ اللہ نے ختم کر دیا۔ مسلمان آپس میں ایک ہی جان کی طرح، ایک ہی مٹھی کی طرح اکٹھے ہو گئے۔ پیارے بھائیو دوستو، قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، اشداء علی الکفار، دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت تھے، رحماء بینہم،
آپس میں بڑے مہربان تھے. جانتے ہو لفظ رحما کیا ہے؟ راحمیم اس کی اصل ہے. قرآن مقدس کی ہر صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، سوائے سورہ توبہ کی اور سورہ نمل میں 2 دفعہ ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کے کئی ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے لفظ راحمین کو، لفظ رحمان کو، لفظ رحیم کو اپنے لیے استعمال کیا ہے. فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن مقدس رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے. یہ رحمان، یہ رحیم صفت بار بار اللہ نے ذکر کی ہے. بہت مہربان ہے اللہ، بڑا خیر خواہ ہے اللہ، اپنے بندوں پہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ نے اپنی اسی صفت کے مادے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس کی الفت و محبت جو تھی، آپس میں ان کی جو خیر خواہی تھی، آپس میں ان کے ساتھ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تھی، اللہ نے اسے راحمین کے مادے سے بیان فرمایا. فرمایا رحماء بینہم، رب کے دشمن کے خلاف، نبی کے دشمن کے خلاف، دین کے دشمن کے خلاف، اسلام کے دشمن کے خلاف بڑے سخت تھے، لیکن آپس میں رحماء بینہم، بڑے مہربان تھے. پیارے بھائیو، رب نے مزید فرمایا رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ صحابہ کیسے ہیں؟ آپس میں بڑے مہربان ہیں. پھر اللہ نے مزید وضاحت بیان کی. فرمایا ان کی خوبیاں اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی بیان فرمائی ہے، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی اللہ نے مزید مثال دی. فرمایا جس طرح ایک کھیتی ہوتی ہے، ایک کومپل نکلتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ وقت آتا ہے کہ کاشتکار اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے. فرمایا یہ صحابہ اسی طرح کے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ساتھ یہ ایسے توحید میں، اسلام میں مضبوط ہو گئے کہ کوئی طاقت انہیں ایمان سے ہٹا نہ سکتی تھی. کوئی شخص انہیں راہ راست سے ہٹانا اپنے لیے ممکن نہیں سمجھتا تھا. اللہ نے پیغمبر کے یہ جو شاگرد تھے، اللہ نے انہیں مضبوطی کے ساتھ تیار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا پھر پوری دنیا پہ اسلام پھیلا، اور اسلام کا اللہ نے نام بلند کر دیا، بول بالا کر دیا. پیارے بھائیو دوستو، آئیے ذرا دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں جن کے متعلق رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ضروری ہے. جو بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے وہ پہلو کے لیے، یعنی صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ نے اہل مہاجرین کا ذکر کیا، پھر انصار کا ذکر کیا، پھر فرمایا جو ان کے علاوہ لوگ ہیں، یعنی نہ مہاجر ہیں نہ انصار ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اگر ان صحابہ کے نقش قدم پہ ہیں، اللہ رسول کے حکم کے اوپر چلنے والے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں پہلو کے لیے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں، سابقین یعنی صحابہ، اہل بیت، اے اللہ ان کو بھی بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ایمان والوں کے متعلق ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ، بغض نہ رکھ، نفرت نہ رکھ. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو پتہ یہ چلتا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اگر اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پہ سمجھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ پہلے ایمان والوں کے خلاف کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، بلکہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. تو پیارے بھائی دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور طبعی مزاج کو دیکھیں
تو ایسے ہوتا ہے اگر بچہ ہے چھوٹا سا ہے والدین کے ساتھ رہتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے۔ جب 12 سال کو پہنچتا ہے پھر پڑھائی شروع ہوتی ہے یا کوئی کام سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب جوانی کو پہنچتے ہیں پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، کبھی سفر میں کبھی حضر میں وہ رزق حلال کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، کبھی پھر ملنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے بڑی محبت کا اظہار کر، یا تو اور میں اکٹھے پڑھتے تھے فلاں جگہ پر فلاں سکول میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، دلی جذبات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور یار ہم اکٹھے رہتے تھے، میرا اور آپ کا گھر اکٹھے تھا، اکٹھے کھیلتے تھے، تو کتنا محبت ہوتی ہے پرانی یادیں یاد کر کے، یار ہم اکٹھے کام کیا کرتے تھے وہاں پر۔ تو آئیے ذرا دیکھیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اہل بیت کے نفوس جو اکٹھے تھے، میدان ہر میدان میں، میدان جہاد ہو، میدان قتال ہو، میدان سفر ہو، میدان ہجرت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پہ حبشہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ وہ مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، کبھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلمذ کا شرف حاصل ہو رہا ہے، دار ارقم میں بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مدینہ میں اکٹھے ہونے کے بعد میدان بدر میں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، میدان احد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، دشمن کے خلاف ہر میدان میں اکٹھے ہیں، کبھی محصور کر دیے گئے ہیں، غزوہ احزاب کے موقع پہ سب ایک ہی ساتھ ہیں، متحد ہیں۔ کبھی گرمی کی شدت ہے، مہینوں کا سفر کر کے اکٹھے جا رہے ہیں، کہاں تبوک کی جانب عیسائیوں کے خلاف لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ صحابہ کرام کبھی مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مکہ فتح کرنے کے لیے، اور ایک ہی نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، مل کر کھڑے ہونے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے۔ کیا سمجھتے ہیں ان صحابہ کرام کو کہ ان کی ساری یادیں ختم ہو گئی تھی، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے؟ نہیں پیارے بھائیو دوستو، ایسی بات کبھی بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے تھے۔ میں اور آپ اگر کوئی شخص کسی سفر پہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک مسافر دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ مسافر بڑی دیر تک اسے یاد کرتا ہے، یار اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، عمرے پہ ہم اکٹھے تھے، حج پہ ہم اکٹھے تھے، ایک آدمی فلاں جگہ تک کا تھا، فلاں ملک کا تھا، یار وہ بہت اچھا تھا۔ ایک ملاقات ہوئی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن محبت کے جذبات کس طرح ہیں؟ وہ صحابہ کرام جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک جگہ پر ہیں، ہر میدان میں اکٹھے ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے؟ نہیں پیارے بھائی دوستو، جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ آئیے کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، چند راتیں گزری ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عصر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مسند احمد کی روایت، نماز عصر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے، اکٹھے مل کے جا رہے تھے۔ عقبہ بن حارث بھی ساتھ تھے جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا، بچے کھیل رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان میں حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، حسن کو پیار سے اٹھاتے ہیں، کندھے پہ بٹھاتے ہیں، گردن پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ شبہم بنبی ولا شبیہم بعلی وعلی یضحک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واہ بھی واہ، باپ کے مشابہ نہیں ہے، نبی کے مشابہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے ہیں یہ بات سن کے۔ تو پیارے بھائیو دوستو، کتنا زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں،
ان محبتوں کو دشمنی میں بدلنے والے بدبخت لوگوں نے حقائق پر پردہ دے رکھا ہے۔ آئیے دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، کہتے ہیں واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کرنا، ان سے صلہ رحمی کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اپنے خاندان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پیارے بھائیو دوستو، اور کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھیے، فرما رہے ہیں لوگوں کو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے پہ ابھارتے ہوئے کہتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے حوالے سے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ پیارے بھائیو دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جب نبی اکرم صلی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، غالباً ان کی عمر 7 برس تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ حسن و حسین کی عمر چھوٹی تھی، چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا آپ نے اندازہ لگایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھا لیا کرتے تھے، اپنی گردن پہ بٹھاتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ۔ آئیے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا اسلام قبول کرنا میرے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا تھا میرے باپ خطاب کے ایمان سے اگر وہ ایمان لاتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور آپ کو بہت محبوب تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ پیارے بھائیو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں، مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے، مال فے تقسیم کرتے ہوئے حسن و حسین کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اٹھا کے دیکھیے کتب تاریخ کو اور کتب احادیث کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ کرام جو تھے ان کی کیونکہ دیگر صحابہ کرام میں زیادہ اہمیت تھی، بدر میں جو شریک ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم، یہ وہ خوش نصیب ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو جھانکا، دیکھا اور اعلان کر دیا آج کے بعد جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں بخش رکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ بدر والے ہیں۔ بدر والوں کا بڑا مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدر والوں میں مال فے، مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو 5,000 درہم انہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھی 5,000 درہم دیتے تھے، جبکہ بدر کے وقت وہ موجود بھی نہیں تھے۔ یہ حضرت عمر کی اہل بیت سے، حسن و حسین سے محبت تھی۔ اور ایک دفعہ کپڑے آئے، کپڑے باہر سے لائے گئے اور ان کپڑوں میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی پیمائش کے کپڑے نہ تھے، سلے سلائے کپڑے تھے جو حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو پورے نہیں آتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور وہ کپڑے منگوائے جو حسن و حسین کی پیمائش کے ہوں، اور پھر جب وہ کپڑے آ گئے حضرت حسن و حسین کو وہ کپڑے پہننے کے لیے دیے، اور پھر فرمایا جب وہ پہن کے باہر آئے کہا الان طابت نفسی، اب میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے، اب میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے۔ اندازہ کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کی ٹھنڈک کیا ہے کہ حسن و حسین کو بھی وہ چیز مل جائے جو دیگر صحابہ کرام کے حصے میں آئی ہے، اور حضرت حسن و حسین سے ان کی بڑی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی محبت کرتے تھے۔ جب وفات ہوتی ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بسترے پہ رکھا ہوا ہے، آپ کی نعش کو، اچانک کہتے ہیں ایک آدمی نے میرے کندھے کو پکڑا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، کہنے لگے اے عمر، تو نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے عمل کو دیکھ کر ہم رش کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسے عمل کرتے ہوئے موت عطا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان کنت لاظن ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، مجھے تو یقین تھا کہ اللہ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر، خرجت انا وابو بکر وعمر، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، ہم روانہ ہوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نام ابو بکر عمر کا اکٹھے لیتے تھے اپنے ساتھ۔ تو مجھے پہلے سے یقین تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے اجازت مانگی تھی امی عائشہ صدیقہ سے کہ مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے پہلے سے یقین تھا کہ آپ اکٹھے ہی رہیں گے، دنیا میں بھی اکٹھے تھے، آتے جاتے اکٹھے تھے، اور اللہ کے مہمان بنے تو آپ کو جگہ بھی اکٹھے ملے گی۔ تو پیارے بھائیو دوستو، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ کتب تاریخ کو، صحیح احادیث کو اگر اٹھائیں، جھوٹے واقعات کو چھوڑ کے صحیح واقعات کو اگر دیکھیں، تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ادھر قحط سالی ہے، بارشیں نہیں آ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خصوصی پیغام دے کر بلاتے ہیں اور نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، ہم میں جب انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعائے استسقاء کے لیے حضرت عباس کو بلاتے تھے اور ان سے دعا کرایا کرتے تھے۔ جب انہیں دعا کرنے کا کہتے تھے، پھر اللہ سے یہ دعا کرتے اے اللہ، جب ہم میں تیرا نبی تھا ہم اس سے دعا کرایا کرتے تھے تو ہمیں بارش دیتا تھا، اب ہم میں نبی کا چچا موجود ہے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر ہمیں بارش دے۔ راوی کہتا ہے عباس رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اللہ بارش بھی دیتے تھے۔ تو پیارے بھائی دوستو، یہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کتنے صحابہ کرام اور موجود تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ دعائے اس استسقاء کے لیے کسے بلا رہے ہیں؟ حضرت عباس کو۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے، حضرت عمر کی محبت دیکھیے، جب مال غنیمت، مال فے میں سے حصے تقسیم کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو 12,000 درہم دیتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی 12,000 درہم دیتے تھے۔ کہتے تھے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، نبی سے تعلق زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے۔ ہاں، آئیے کتب تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، کیونکہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اختصار کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی سے محبت، نبی کے خاندان سے محبت دیکھیے۔ جب یہ حدیث سامنے آتی ہے کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی، قیامت کا دن ہوگا، سارے رشتے، سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے سوائے اس رشتے کے، اس تعلق کے جو میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ میں اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید مضبوط کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ یہ کون ہے ام کلثوم؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بات کو قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے نکاح کر دیتا ہوں۔ اب اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی بڑے تھے اور اس نکاح میں بھی موجود ہیں، نکاح کروانے والوں میں شریک ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما محبت کر رہے ہیں، کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت علی محبت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اپنی بہن کا نکاح حسن و حسین دینے کے لیے تیار ہے کسے؟ عمر فاروق کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امنا کر دیا، ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے کہتے ہیں، دیگر ساتھیوں سے، کیا تم مجھے مبارکباد نہیں دیتے؟ کہا کس چیز کی؟ کہا ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کی۔ تو پیارے بھائی دوستو، یہ آپس میں دیکھیے کس طرح رشتہ داریاں بن رہی ہیں، محبتیں بن رہی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، یہ ساری رشتہ داریاں، یہ ساری محبتیں جو صحیح احادیث سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہیں اور صحیح تاریخی واقعات سے ثابت ہیں، انہیں پسے پٹ ڈال کے لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پیارے بھائیو دوستو، دو بھائی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، باپ بیٹے کا کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، بعد میں صلح ہو جاتی ہے۔ صحابہ و اہل بیت اگر کسی انسانی، آخری انسان ہے، انسانی ناطے سے ان میں کبھی کسی وجہ سے کوئی جھگڑا، کوئی ناراضگی یا منافقین کے ابھارنے کی وجہ سے کوئی آپس میں ناراضگی ہوئی بھی ہے تو بعد میں ان کی اصلاح بھی ہو گئی ہے۔ وہ اللہ کو پیارے تھے، محبوب تھے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون کے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں۔ پیارے بھائیو دوستو، بات ختم کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح کسے دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی سسر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور اسی طرح بعد میں بھی کئی رشتے ہوئے ہیں۔ دیکھیے محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، جو کہ اسماء بنت امیس سے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسماء سے شادی کرتے ہیں۔ اسماء حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی بیوہ سے حضرت عمر نے شادی کی اور حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ احکم الحاکمین نے انہیں ایک بیٹا دیا کسی اسماء بنت امیس سے، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کو پیارے ہوئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی اسماء سے بعد میں نکاح کیا، اور یہ بچہ جو چھوٹا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پالا، ان کی کفالت میں آیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بعد میں مشہور و معروف واقعہ، جو دو لڑکیاں فارس سے قیدی بن کے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے وہ علی کے سپرد کی تھی۔ بنات کرام من اصول کرام لا یستحقهن الا الکرام، عمر رضی اللہ عنہ تاریخی جملے کہے تھے کہ عزت دار خواتین ہیں اور عزت دار لوگوں کے لیے ہیں، عزت دار نسل سے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی کے سپرد کر دی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک کتنا زیادہ اہمیت تھی، کنہیں عزت دار کہہ رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کا نکاح کس سے کیا؟ محمد بن ابی بکر سے، یعنی جو ان کا ربیب تھا، حضرت اسماء کے بطن سے تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہوا ابنی من ظہر ابی بکر، یہ میرا بیٹا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پشت سے ہے، یعنی بڑی محبت تھی۔ دوسری کا نکاح حضرت حسین سے کیا، اور پھر کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے بات کو اختصار کی طرف لا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے نکاح لیے گئے ہیں، لینے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان نسل در نسل ایسے لے رہا ہے، اور اسی طرح 6 نکاح معروف و مشہور ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نسل سے بھی آگے اہل بیت کے ساتھ آپس میں رشتہ داریاں اور نکاح ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے کئی لوگوں نے
اہل بیت سے نکاح لیے اور معروف و مشہور ہیں، ایک نہیں ہے 7 سے زائد نکاح ہیں، 5-6 نسلوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ان رشتہ داریوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے سے محبت کرنے والے تھے، رشتہ دار تھے، دشمنیاں نہیں تھی۔ لہذا لوگوں کو چاہیے جو حقائق ہیں انہیں سامنے رکھیں۔ صحابہ اہل بیت ایک ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، نسل در نسل رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی نفرت نہیں ہے۔ لہذا تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے، کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی صحیح معنی میں محبت عطا فرمائے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔